خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھا آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ ہاں میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ ہاں میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمے کے پردے میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا۔ میں اس کے خیمے میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا، میں خداوند کی مداح سرائی کروں گا۔ اے خداوند میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر، مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا، مجھ سے روح پوش نہ ہو، اپنے بندے کو قہر سے نہ نکال، تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ، آئے میرے نجات دینے والے خدا۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ آئے خداوند مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا، مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا، اگر مجھے یقین نہ ہوتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو، ہاں خداوند ہی کی آس رکھ۔ کلام زندگی پروگرام میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، آپ کو دعا کرتا ہوں، دعائے خیر، خدا آپ کو سلامتی بخشے۔ اسی کو معلوم ہے کہ آپ کے دل کی ضرورت کیا ہے، آپ کے دل کی مراد کیا ہے، کس بات کے لیے آپ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، اس کو معلوم ہے۔ اگر آپ کا توکل اور بھروسہ اس پر ہے تو مجھے امید ہے کہ جو کلام آج آپ سنیں گے اس سے آپ کی ہمت افزائی ہوگی، دل بڑھے گا، ایک عجیب قسم کی خوشی آپ کو نصیب ہوگی، اور آپ کہیں گے، اے خداوند جو کچھ میں سن رہی ہوں، جو کچھ میں سن رہا ہوں، کہ میری زندگی میں بھی تو کر اور کرتا رہے۔ اب وہ کرے گا، بے شک کرے گا، آمین۔
مجھے امید ہے آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، کیونکہ آپ نے خدا کا کلام پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے خدا کیسے اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے معجزات کیے ہیں، معجزات، چمتکار، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ چمتکار وہ نہیں کرتے، کوئی اور ہے جو انہیں استعمال کرتا ہے، اس لیے وہ حلیم رہتے تھے۔ بڑے بڑے عجیب کام خدا نے کیے ہیں، کام وہ خدا نے کیے ہیں، اور ہم کہتے ہیں فلاں نبی نے یہ معجزہ کیا، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے ایسا نہ کہو، یہ سارے کام خدا کے ہیں، وہ جسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے عجیب کام خدا نے اپنے لوگوں کے ذریعے سے کیے ہیں۔ ایک ایسا کام ہے جو خداوند یسوع مسیح کے علاوہ کبھی نہ کسی نے کیا، اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ وہ کام ہے جو خداوند یسوع مسیح جو بھی اس پر ایمان لائے، جو اس پر یقین کرے، اس کی محبت کا یقین کرے، اور اپنی لاچاری کو اور کمزوری کو اور ضرورت کو محسوس کر کے اس کے پاس آ جائے، تو وہ اس کی زندگی میں ایک ایسا معجزہ کرتا ہے جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ ایک ایسا کام ہے جو وہ کر رہا ہے، اور جب تک وہ نہ آ جائے وہ کرتا رہے گا۔ وہ کیا معجزہ ہے، وہ کون سا چمتکار ہے، وہ کون سا اتنا عجیب اور بڑا کام ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن لوگوں کی گواہی ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کیا ہے۔ ان کی گواہی سن سن کے حیرانی ہوتی ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا منہ میں پانی آتا، کیا خدا یہ کام میرے لیے بھی کر دے۔ ان کی گواہی بہت ہی پرکشش ہے، اس میں کھچاؤ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا معجزہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا ہر ایک کی زندگی میں، جو اس کے پیار کا یقین کر کے اس کے پاس آ جاتا ہے، جو اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ سب جگہ جا کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، دیکھتا ہوں کہ خداوند یسوع جس کو لیے کہتے ہیں مسیح ہے، وہ ہر چیز کا علاج ہے اس کے پاس، تو وہ اس کے پاس آئے ہیں، اور ان کی گواہی سن سن کے تمام دنیا میں لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، گواہی سن کے۔ کیا ہے وہ بات جو خداوند یسوع مسیح ان کے لیے کرتا جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور کیا واقعی وہ ایک ایسا کام ہے جو کوئی انسان نہیں کر سکتا؟ کیا یہ سچ ہے کہ کسی خدا کا شکر ہے تمام انبیاء کے لیے، ان کے سب کے قدموں کی مٹی کو میرا سلام، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کام کسی نے نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ ذرا دیکھیے کیا ہے وہ چیز، پھر ہم دیکھیں گے وہ معجزہ کیا اور اس کے نتیجے کتنے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ جس کی زندگی میں پرمیشور کا پیار کا یہ چمتکار ہو جائے، خدا کی محبت کا معجزہ ہو جائے، تو اس میں کیا فرق پیدا ہوتا ہے، کیا نئی بات پیدا ہو جاتی جو ہوتی رہتی ہے، وہ دیکھیں گے آج ہم۔ اور خدا مجھ پر رحم کرے، میری مدد کرے، اور خدا آپ کو برکت دے اور برکت دیتا رہے۔ سنیے، پہلی چیز جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، وہ یوحنا کی انجیل میں ہے، پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت ہے۔ اس میں لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا، کسے؟ جس کے لیے بتایا گیا کہ وہ خدا کا کلام ہے، وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے، اس پر جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا، سویکار کیا، آگئے جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو تجربہ کیا ہوتا ان کا، معجزہ کیا؟ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوتے۔ یہ کیا معجزہ ہے کہ انسان کا جسم جیسے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، ویسے انسان کی روح جیسے خدا سے پیدا ہو جائے۔ خدا ہی تو ہے جو پیدا کرتا ہے سب کچھ، اس میں سوچنے بچارنے کی کیا بات ہے۔
کچھ ایسی باتیں بھی ہیں خدا کی جو ہو جاتی ہیں، تجربے میں آ جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ والی بات ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہے اور سمجھایا نہیں جاتا، لیکن اس کے نتیجے دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے اور پھر انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کہ انسان کی روح کا خدا کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، وہ تعلق جو آدم کا تھا جب خدا نے اس کو بنایا تھا۔ بنایا ہی اس کو ایسا تھا کہ اس میں ایک ایسی چیز رکھی تھی، جس کو کہا تھا خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ صورت سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اس قسم کا امکان رکھ دیا تھا، ایک ایسی بات رکھ دی تھی کہ اس کا خدا کے ساتھ وہ تعلق ہو سکتا ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ صرف انسان کا خدا کے ساتھ وہ تعلق، وہ ٹوٹ گیا، وہ تعلق ٹوٹ گیا۔ اب کلام کے وسیلے سے وہی چیز پھر سے انسان کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ لیکن جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، ایک عجیب کام ان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جیسے اس کی روح دوبارہ پیدا کر دی جاتی خدا کے ساتھ۔ اسی لیے جب خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے اس سے پوچھا تھا کہ ہم دعا کس طرح کیا کریں، تو اس نے خدا کے نام نہیں بتائے تھے، خدا کی صفات نہیں بتائی تھی کہ خدا میں یہ بات ہے اور وہ بات ہے، نہیں، یہ کہا تھا جب تم دعا کرو تو کہا کرو آئے ہمارے باپ۔ تمہیں حق بخش دیا گیا ہے اور تمہارے اندر ایک نئی بات پیدا کی گئی ہے کہ تم اس کے پاس جا کے باپ کہہ سکتے ہو اور اس کا پیار تم پر نازل ہوتا رہے گا، برستا رہے گا۔ تمہیں پتہ لگے گا وہ تمہیں پیار کرتا ہے۔ تو اس کے نتیجے ہوتے ہیں، یہ ایک دفعہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے ہر روز ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کیا ہیں نتیجے؟ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جو اٹوٹ ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ وہ میں حق بخش دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجوں میں سے جو کچھ ہیں ان کا میں ذکر کروں گا کلام کے مطابق۔ دیکھو اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک قسم کی روحانی ولادت ہے، پیدائش ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے یوحنا انجیل کی انجیل، اس کا پہلا باب اور 12ویں آیت۔ ایک اور جگہ سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وہ ہے پہلا پطرس، یہ بالکل آخر میں ہے انجیل میں، پہلا پطرس دیکھیے میرے ساتھ، اور اس کا پہلا باب اور 3 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ ایک نئی پیدائش ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہت کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ داخل ہونا تو اور بات ہے۔ اس لیے یہ ایسا کام ہے جو خداوند یسوع مسیح ہی کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ ایک نئی پیدائش، ایک نیا پن آ جائے گا۔ جہاں یہ نیا پن آئے گا تو وہ جہاں ولادت ہوئی تو وہ محبت بھی، دیکھیں نا، ماں باپ سے محبت قدرتی طور پر ہوتی ہے۔ باپ سے محبت، آپ نے جھگڑا ہو رہا ہو، کچھ ہو رہا ہو تو اچھا میرے باپ کا ذکر میں، خبردار جو میرے باپ کا نام لیا، اپنے باپ سے اتنی محبت ہے، باقی سب برداشت کر لوں گا، خبردار جو میرے باپ کے لیے کچھ کہا۔ ہوتا کہ نہیں؟ قدرتی ہوتا ہے۔ میں انسان کی بات کر رہا ہوں جو جانور نہیں بنا ابھی تک، جہالت کے قبضے میں ابھی تک نہیں آیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اچھا باپ بیٹے کا جو پیار ہوتا ہے بہت پیارا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک نئی قسم کی محبت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ جہاں نئی پیدائش ہوگی تو وہ نئی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ فطرتی طور پر، قدرتی طور پر انسان کے دل میں خدا کے لیے محبت نہیں ہے، یہ اور مضمون ہے۔ خدا پرست نہیں ہے انسان، خود پرست ہے، خدا کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن ایک محبت خدا کے لیے پیدا کر دی جائے، وہ کیسے؟ لکھا ہے کہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس نئی پیدائش کے ساتھ
ایک اور روح ہمارے اندر ڈال دیا جاتا ہے، وہ بدروح نکل جاتی ہے نافرمانی کی، ناپاکی کی۔ خدا محبت ہے، خدا پاک ہے، پاکیزگی پیدا ہونے کے لیے پاک روح کی طرف سے محبت بخشی جاتی۔ لکھا ہے رومیو 5:5 میں ہے، خدا کی محبت روح القدس کے وسیلے سے ہمارے اندر ڈال دی جاتی۔ یہ ایک نئی محبت ہے، خدا سے سچ میں پیار ہو جاتا ہے، انسان کو پیار کرنے لگتا ہو۔ ورنہ ہم تو دنیا کو پیار کرتے ہیں، ساری دنیا کی چیزیں، اس سے محبت، اس سے محبت، اس سے محبت، اور ہر طرف سے بعد میں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اسی لیے تو یسوع مسیح نے بتا دیا تھا، تو اپنے سارے دل، ساری طاقت، ساری عقل سے، ساری جان سے خدا سے محبت رکھ۔ خدا محبت ہے، اس نے تجھ سے محبت کی ہے، اسے باپ کہہ کے اس کے پاس آ۔ یسوع مسیح یہ نہیں کبھی کہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اس نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ تمہیں پتہ لگے گا تمہارا باپ کیسا ہے، وہ تمہارا باپ ہے، آسمانی باپ۔ تو پہلا نتیجہ خدا کے ساتھ ایک نئی محبت، اٹوٹ ہے وہ، کوئی اس سے جدا نہیں کر سکتا۔ جسے سچ مچ حقیقت میں جس کی روح کو نوئے طور پر پیدا کر دیا گیا ہے، اس کی محبت خدا کے ساتھ ایسی ہے، کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ذرا دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے ایسے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لیکن ایمانداروں کی گواہی ہے یہ۔ لکھا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ ایسے لکھا ہے، ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے جاتے ہیں۔ لیکن مسیح کی محبت سے کوئی ہم کو جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ محبت ہے جس کی وجہ ایک اور ہے، ہم روحانی طور پر پیدا کر دیے گئے ہیں، اب وہ ہمارا باپ ہے۔ کون ہم کو مسیح کی اس محبت سے جدا کرے گا جس کی وجہ سے ہمارا ایک خدا کے ساتھ نیا تعلق پیدا ہو گیا روح کا؟ تو آسمان سے جہاں ولادت ہے، پیدائش ہے، وہاں محبت ہے، اس کے بعد ایک شریعت بھی نئی دی جاتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ پرانے عہد نامے کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ اچھا پرانے عہد نامے میں ایسا کیا جایا تھا تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ پرانے عہد نامے میں خدا نے اجازت دی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے خدا انسان کی ضرورت کے مطابق، سمجھ کے مطابق اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرتا رہا ہے۔ اسی لیے لکھا کہ تدریج کے ساتھ، درجہ بدرجہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور آخر میں اپنے آپ کو مسیح میں ظاہر کیا ہے۔ وہ کمال ہے اس کی ذات کا جو انکشاف ہے، جو ظاہر ہوتی ہے خدا کی ذات، اس کا کمال یہ ہے کہ ہم جب مسیح میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ایسا سمجھا تھا، ہم نے یہ سمجھ لیا تھا۔ اسی لیے لکھا گیا، غلطیوں کے خط میں بتایا گیا، مسیح کی شریعت ہم کو بخشی جاتی ہے، ایک نئی ولادت ہوتی، نئی محبت ہوتی، ایک نئی شریعت بخشی جاتی ہے۔ کہو گے یہ کہاں سے خیال آ گیا جی؟ آپ نے متی کی انجیل پڑھی ہے کتنی دفعہ؟ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب ہے، کہ وقت کی قلت کی وجہ سے نا یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا یسوع مسیح کہتا تم اگلوں سے سنا تھا، تم لکھا 27ویں آیت میں 5واں، تم سن چکے ہو کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ میری شریعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ تم نے صرف اتنا ہی سنا تھا، وہ ایک اور شریعت تھی، یہ روح کی شریعت ہے، یہ اس سے بہت اعلیٰ ہے، یہ نئی پیدائش کا نتیجہ ہے، یہ نئی شریعت ہے، یہ مسیح کی شریعت ہے۔ تم سن چکے ہو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، کوئی کہے تو موسیٰ سے بڑا ہے، موسیٰ نے ہم کو کلام بخشا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا میں کسی شریعت کو منسوخ نہیں کرنے آیا، اس کو پورا کرنے، اس کا کمال دکھانے آیا ہوں۔ اس شریعت کا مقصد یہ ہے، اسے مسیح کی شریعت کہا گیا ہے۔ ایک مسیح کی شریعت دی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اپنے دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ سارا کچھ، لیکن میں تم سے کہتا ہوں، تم سن چکے ہو کہا گیا تھا اپنے دشمن سے عداوت رکھ، میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ مسیح کی شریعت کیا؟ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ان کے لیے دعا کرو،
کیونکہ خدا اسی قسم کا ہے، جس سے تم پیدا ہوئے ہو اس کی ذات میں یہ ہے کہ وہ سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ تو یہ مسیح کی شریعت ہم کو بخشی جاتی ہے، ولادت ہے، نئی محبت ہے، ایک مسیح کی نئی شریعت ہے۔ اب اس پر چلنے کے لیے طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ تو انسان کی فطرت کے باہر ہے، لیکن اس کے لیے ایک نئی قوت بخشی جاتی ہے، مددگار روح القدس، وہ یہ پھل پیدا کرتا ہمارے اندر جو انسان نہیں پیدا کر سکتا اپنے آپ۔ ہم ڈھانکتے اپنی نیکی سے اپنی بدیوں کو، لیکن یہ کہ بدی تو ہو نا، اور اس کے بجائے نیکی ظاہر ہو۔ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے لوگ تمجید کریں۔ یہ ہے وہ مسیح کی شریعت جس کی وجہ سے ایک نئی سیرت پیدا ہوتی ہے، ایک نیا کردار پیدا ہوتا ہے، اور اس پر چلنے کے لیے خدا کے حضور سے ایک نئی طاقت نصیب ہوتی ہے، پاک روح۔ اس کے پھل بہت خوبصورت ہیں، سنو کتنے پیارے پھل ہیں۔ غلطیوں کا خط اور اس کا 5واں باب ہے، اس میں لکھا ہے یہ بدن کے کام تو ظاہر ہیں، وہ تو گھٹیا ہیں۔ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ جتنی بھی شریعتیں لوگوں کے پاس ہیں ان کا کمال ہے یہ، کوئی شریعت اس کی مخالفت نہیں کرے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے جہاں ولادت ہے وہاں یہ قوت ہے، نئی پیدائش، نئی ولادت، نئی محبت خدا کے ساتھ، ایک نئی کامل شریعت، اور اس پر چلنے کے لیے ایک نئی طاقت۔ دیکھا آپ نے، یہ گواہی ہے ایمانداروں کی کہ ہم اس پر ایمان لائے تو دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہماری زندگی میں۔ یہ معجزہ مسیح کرتا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک نہیں، جب بھی کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کو نئی پیدائش کا تجربہ ہوتا ہے، اس کی روح میں ایک نئی بات پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اور کیا ہوتا ہے، نئی طاقت ہوتی، نئی حکمت۔ اس کو ایک حکمت ہے، اسے حماقت کہنا چاہیے۔ حماقت یہ آج کل اس کا بہت زور چل رہا بھائی، لیکن یہ دیکھو ایک حماقت کی بات اور ہے، لیکن یہ دیکھو کہ یہ جو خدا کی حکمت ہے، یہ میں پڑھوں گا، آپ سنیے۔ یہ یعقوب کا خط ہے اور اس کا 3 باب ہے اور 13ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ تم میں دانا اور فہیم کون ہے؟ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے نا، تو وہ ایسا ہو کہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلے سے، حلم کے ساتھ، نیک چال چلن بھی اور حلیمی بھی ہو، خاکسار بھی ہو، خوبیاں ہوں اور خاکساری بھی ہو، حق کے خلاف نہ شیخی مارے۔ لیکن اگر تم اپنے دل میں حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے آتی ہے، بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ یہ اسے حکمت کہتے ہیں، کہیں اسے تو حماقت کہنا چاہیے، اسے تو ہلاکت کہنا ہے، ہلاکت موت۔ اس لیے جہاں حسد اور تفرقہ ہے وہاں ہر طرح کا فساد بھی ہوتا ہے، ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، جو ان کو بخش دی جاتی ہے جن کی ولادت ہوئی ہے، جنہیں خدا سے محبت ہو گئی ہے، جنہیں خدا کی قربت نصیب ہے، جنہیں مسیح کی شریعت پر چلنے کے لیے طاقت بخش دی گئی ہے، انہیں وہ حکمت عطا ہوتی ہے جو اوپر سے آتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا؟ اول تو وہ پاک ہوتی ہے۔ ہمارا خدا جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ پاک ہے، پاکیزگی پیدا ہوتی ہے حکمت سے، پاک ہوتی۔ پھر ملنسار، یہ نہیں کہ بھائی کو بھائی سے جدا کرے، حلیم اور تربیت پذیر، تربیت سیکھنے والی، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے، بے طرفدار، بے ریا ہوتی ہے، تو انہیں حکمت عطا ہوتی ہے۔ یہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں نہیں ملتی ہے، اس کے لیے خدا کا شکر ہو جو ملتی ہے، لیکن یہ وہ حکمت ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کو پہچانتے اور پہچانتے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کی قدر پہچانتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھ سکتے ہیں،
پاکیزگی پیدا ہوتی ہے زندگی میں. نفرت کون سی چیز ہے, کون سی چیز جو خدا کو پسند نہیں, اسے چھوڑتے رہتے ہیں, دور رہتے ہیں. اسی لیے لکھا ہے خدا سے محبت رکھنے والوں بدی سے نفرت کرو. کہا گیا اے ایماندار تو ان چیزوں سے بھاگ, دور بھاگ, ان سے ڈر کے. ایسی چیزوں سے ڈرنا چاہیے, برباد کرنے والی ہیں. لیکن دیکھا کیا کیا ہو رہا, یسوع مسیح پر ایمان لانے والے کی زندگی میں کیا معجزہ اور اس کے کیا نتیجے. ولادت, پیدائش, محبت, مسیح کی شریعت, نئی طاقت, نئی حکمت, نئی سیرت, اور ایک نئی خدمت بخشی جاتی ہے ہر ایک کو. جس کا بھی خدا کے ساتھ تعلق ہوگا, یسوع مسیح پر ایمان لانے والے کی زندگی میں ہر ایک کو ایک خدمت بخشی جاتی ہے. اور آپ سنتے رہیے, دیکھنا اس خدمت کا ہم ذکر کریں گے, وہ آپ کی ہے. اور خدا کا شکر کرنا اگر اس خدمت میں آپ لگے ہوئے ہیں. خدا کرے ان باتوں کے وسیلے سے آپ کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا ہو, اور خدا مجھ پر بھی رحم کرتا رہے. آمین. کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. خدا کے کلام کی باتیں جن میں ایک بہت خوشی کی خبر ہے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کی زندگی میں خداوند یسوع ایک ایسا معجزہ چمتکار کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے بہت خوبصورت ہیں. ایک نئی ولادت ہو جاتی ہے اس پر ایمان لانے والے کی, نئے طور پر روح پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر خدا کے لیے ایک نئی محبت ہوتی ہے, اور اس کو ایک نئی شریعت نصیب ہوتی ہے, نئے حکم جو ہر شریعت کا ایک طور پر ارتقا ہے, اس کا جلال ہے, اس کا کمال ہے ہر شریعت کا. اور پھر یہ دیکھا ہم نے کہ اس پر چلنے کے لیے ایک نئی طاقت خدا دیتا اپنے ایمانداروں کو. اور پھر یہ دیکھا کہ آسمان سے ان کو حکمت نصیب ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو ایک نئی خدمت نصیب ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ ہر ایک جو بھی ہے, اس کا تعلق بڑے چھوٹے عمر سے کچھ نہیں ہے, علم سے کچھ نہیں ہے. اس کا تعلق صرف لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص میری خدمت کرنا چاہے, یہ لکھا ہے یہ یوحنا کی انجیل 12واں باب 26ویں آیت ہے, اگر کوئی میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے. جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا. اگر کوئی میری خدمت کرے تو میرا باپ اس کی عزت کرے گا. یہاں کوئی بتایا گیا کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. وہ شریعت تو پہلے دے دی اس نے, مسیح کی شریعت. لیکن یہ وہ کمال ہے کہ جن کی ولادت ہوتی ان کو قربت بھی بخشتا, نزدیکی. وہ لپٹے رہتے ہیں اس سے, جڑے رہتے ہیں اس سے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح سے جڑے رہتے ہیں, خداوند ان کی زندگی میں وہ کام کرتا ہے جس سے دنیا کو برکت ملتی ہے. دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, اور دنیا والے حیران ہو کر خدا کی تعریف, اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ میری زندگی کو دیکھ کر کوئی ٹھوکر نہ کھائے, خدا کے خلاف کفر نہ بکے. میری زندگی کو دیکھ کر خدا کی تعریف اور تمجید کریں کہ آئے خداوند ایسا کام کر سکتا ہے ایک آدمی کی زندگی میں, تو ایک عورت کی زندگی میں اتنی خوبصورتی پیدا کر سکتا ہے کہ جسے تو کہے یہ دنیا کا نور ہے, جسے تو کہے یہ دنیا کے لیے نمک ہے, اور جس کے لیے یہ لکھا جائے کہ باپ اس کی عزت کرے گا. دیکھو تو ذرا کون کرے گا یہ معجزہ؟ وہ تیار ہے. خداوند یسوع آپ کی زندگی میں یہ چمتکار کرنا چاہتا ہے. آج کہہ دو اسے, پربھو یسوع میں تو تنگ ہوں اپنی زندگی سے, یہ بھی کوئی زندگی ہے. اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دو, پھر دیکھنا وہ ایسا چمتکار کرے گا, ایسا معجزہ کرے گا کہ آپ کی ساری زندگی میں اس کے پھل ظاہر ہوتے رہیں گے. اور جب خدا کے حضور حاضر ہوگے تو آپ کے لیے سب سے بڑا اجر یہ ہوگا کہ لکھا میرا باپ اس کی عزت کرے گا. اے خداوند, کوئی سنتا ہو تو اس کے کان کھول دے, وہ سن لے. جو دیکھ رہا ہو یہ معجزہ کر دے, اسے دکھائی دے جائے اس کی ضرورت, اور مجھ پر رحم کرتا رہے یسوع مسیح کی خاطر سے. آمین.